تو رہن وہی توڑ سکتا ہے جس نے رہن رکھا ہے، دوسرا کوئی رہن کیسے توڑ سکتا ہے؟ اور ایصال ثواب کا عقیدہ ان تینوں آیتوں سے متصادم ہے، ٹکرا رہا ہے۔ یہ آیات تھی، اب احادیث پیش کرتا ہوں۔ پہلی حدیث، وعن عبد الله بن ابي بكر قال سمعت انس بن مالك يقول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه اهله وماله وعمله فيرجع اهله وماله ويبقى عمله رواه مسلم في کتاب الزہد والرقائق۔ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب الزہد والرقائق کے اندر لائے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن ابی بکر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میت کے ساتھ تین چیزیں چلتی ہیں۔ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں چلتی ہیں، دو چیزیں لوٹ آتی ہیں اور ایک چیز اس کے ساتھ واپس جاتی ہے۔ فیرجع اثنان، تین چیزیں چلی، دو چیزیں واپس لوٹ آئیں، ایک چیز جاتی ہے۔ تین چیزوں میں دو چیزیں جو واپس ہو جاتی ہیں وہ کیا ہیں؟ یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اہلہ ومالہ، اس کے اہل و عیال اور اس کا مال یہ دونوں لوٹ آتے ہیں۔ جانے والی چیز کون سی؟ اس کے ساتھ باقی رہنے والی چیز کون سی؟ اس کا عمل۔ ویبقى عملہ، اس کا عمل۔ یہ حدیث کسی بھی آدمی کا دل دہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ جو چیز سب سے پہلے انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، انسان سب سے زیادہ توجہ اسی کے اوپر کیے ہوئے ہے اور رات دن اس کو حاصل کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے، نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مال۔ مال کسی بھی طریقے سے آئے، چاہے حلال طریقے سے آئے چاہے حرام طریقے سے آئے، رات دن مال کی تحصیل میں کوشاں ہے، حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر۔ سب سے پہلے یہی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ تجوری میں مال رکھا ہوا ہے، لاکھوں روپے کا بنگلو بنایا ہوا ہے، لاکھوں روپے کی کار کھڑی ہوئی ہے، تجوری بولتی ہے تو جا، ایک انچ میں تیرے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں، کار وہیں کھڑی ہے، جب تک تو زندہ تھا میرے اوپر سوار ہو کر کے چلتا تھا، اب میں تیرے ساتھ ایک قدم چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اب ایک نئی گاڑی سے تو جا جس کے پہیے آدمی ہوتے ہیں، تیرے ساتھ ایک قدم چلنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ بنگلہ بھی ایک انچ کھسکنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ تو جا۔ بیوی بھی یہی بولتی ہے، بچے بھی یہی بولتے ہیں، رشتہ دار بھی یہی بولتے ہیں، ارے جلدی سے اس کو شہر خاموشہ کی طرف لے جاؤ ورنہ بھی بدبو پھیل جائے گی، میت کو زیادہ دیر تک گھر میں نہ رکھو۔ کتنی تلخ حقیقت ہے، کتنی آرزوؤں اور تمناؤں کے ساتھ اس نے گھر بنایا تھا، کتنی آرزوؤں اور تمناؤں کے ساتھ اس نے گاڑی خریدی تھی، کتنی محنت اور مشقت سے اس نے مال حاصل کیا تھا، لیکن یہ ساری چیزیں ایک قدم اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں۔ اس بے وفا کے ساتھ آدمی اس قدر دل لگا لے کہ اس کے علاوہ ہر چیز کو بھلا دے، اس آدمی سے زیادہ احمق اور کون ہو سکتا ہے؟ ہاں، دوسرا جو گروہ ہے، دوسری جو چیز ہے، اہل و عیال، یہ چند قدم چلتے ہیں رسم وفا نبھانے کے لیے، قبرستان تک چلے گئے، جب اس کو منو من مٹی کے نیچے رکھ دیا گیا تو اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے، نہ بیٹا دیکھتا ہے، نہ بیوی دیکھتی ہے، نہ ماں باپ دیکھتے ہیں، کوئی بھی نہیں دیکھتا۔ تو مال ایک انچ کھسکنے کے لیے تیار نہیں، اہل و عیال کچھ دور گئے، پھر شہر خاموشہ میں تم کو تنے تنہا منفرد چھوڑ کر واپس آ گئے۔ وہ حدیث عبرت کے لیے ہے
کہ جب آدمی دفن کر کے پلٹتا ہے تو مردے کو واپس ہونے والوں کے قدموں کی آہٹ سنا دی جاتی ہے. بریلویہ نے اس کو ایک دوسری چیز کے اوپر لے جا کر کے فٹ کر دیا. یہاں مردے کو واپس جانے والوں کی قدموں کی آہٹ اس وجہ سے سنائی جاتی ہے تاکہ اس کی حسرت میں اضافہ ہو کہ زندگی میں جن کے ساتھ میں نے تعلق رکھا ان کے لیے میں نے حلال و حرام کی تمیز نہیں کی، وہی لوگ اب مجھے تنے تنہا چھوڑ کر شہر خاموشہ میں واپس جا رہے ہیں. حسرت کے لیے جانے والوں کے قدموں کی آہٹ سے سنائی جاتی ہے. دوسرے لوگوں نے اس کا کیا مطلب نکال لیا کہ مردے اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں. لیجئے جناب علی، کہاں کی بات کہاں فٹ کر دی گئی. تو مال 1 انچ کھسکنے کے لیے تیار نہیں ہوا، اہل و عیال تھوڑی دور گئے اور واپس آ گئے. اب تنے تنہا قبر میں موجود ہے، حیران و پریشان ہے، چاروں طرف تاریکی ہے. وہاں ایک چیز آ کر کے اس کے سامنے کھڑے ہوتی ہے، عمل. گھبرانا نہیں، میں اس تاریکی میں تیرے لیے روشنی ہوں، میں اس تنہائی میں تیرا مونس ہوں، میں اس تنہائی میں اکیلے پن کے اندر تیرا غمخوار ہوں، تیرا ہمدرد ہوں. گھبرانا نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں. اللہ اکبر. جو ہمیشہ ساتھ رہنے والا اس کے اوپر آدمی کی محنت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں چلتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہے، ایک اس کے ساتھ جاتی ہے. ساتھ جانے والی چیز اس کا عمل ہے. وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے. یہاں ایک بات قابل غور ہے. کون سی چیزیں لوٹ آتی ہیں؟ اہل و عیال لوٹ آتے ہیں، مال لوٹ آتا ہے. یعنی مالی فائدہ اس کو اب نہیں پہنچایا جا سکتا. مال لوٹ آیا، مالی فائدہ اس کو نہیں پہنچایا جا سکتا. کیا پہنچتا ہے اس کو؟ عملہ، اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے. یہ عملہ، اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ کسی اور کا عمل اس تک نہیں پہنچتا، اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے. جو عمل اس نے خود کیے ہیں اس کا عمل، عملہ، کسی سے بھی ترجمہ کرا لو، اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے. کسی اور کا عمل اگر اس کے ساتھ جاتا، کسی اور کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا تو حدیث میں اس کی وضاحت کر دی جاتی. عملہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ باقی رہنے والا صرف اس کا عمل ہے، کوئی عمل کر کے اس تک نہیں پہنچا سکتا. دوسری حدیث، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواہ مسلم فی کتاب الوصیہ. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب الوصیہ کے اندر لائیں جہاں وصیتوں کا بیان ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے تو انقطع عنہ عملہ، تو اس کا عمل اس سے الگ ہو جاتا ہے. اس کا عمل سے الگ ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ اب نہ تو مرنے کے بعد وہ کوئی عمل کر سکتا ہے، اعمال کا سلسلہ ختم. اب کوئی عمل اس تک پہنچ بھی نہیں سکتا اور نہ خود کوئی عمل وہ کر سکتا ہے. انقطع عنہ عملہ، اس کا عمل اس سے منقطع ہو گیا. آدمی مرا کہ اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب نہ تو کوئی عمل اس تک پہنچایا جا سکتا ہے اور نہ تو وہ خود کوئی عمل کر کے اپنے اعمال میں، اپنے دفتر اعمال کے اندر کوئی اضافہ کر سکتا ہے. اور در حقیقت یہ حدیث پاک اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. ہر آدمی کی نیکی اور بدی، اچھے عمل اور برے عمل ہم نے اس کی گردن میں لٹکا دیے ہیں اور قیامت کے دن تیرا رب وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
کتابا یلقاہ منشورا، ایک کتاب ہے، وہ کتاب اس کے سامنے کھول کر رکھ دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ پڑھ۔ دنیا میں بندے نے جو اچھے برے اعمال کیے ہیں وہ اس دفتر میں لکھ دیے گئے ہیں، اب وہ دفتر بند ہو گیا اور وہ دفتر اس کی گردن میں لٹکا دیا گیا، اب قیامت کے دن ہی یہ دفتر کھلے گا، تو پھر نئے سرے سے کوئی چیز اس کے اندر کیسے لکھی جائے گی؟ لکھنے والے تو اٹھا لیے گئے ہیں مرنے کے بعد۔ اب کوئی آدمی آ کر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کے اعمال میں اضافہ ہوتا ہے، در حقیقت وہ اس آیت کریمہ کا منکر ہے، اس لیے کہ مرنے کے بعد اس کا دفتر اعمال لپیٹ دیا گیا اور اس کی گردن میں ڈال دیا گیا، اب قیامت کے دن ہی اس کے سامنے کھولا جائے گا۔ قرآن حکیم بولتا ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اس دفتر کو اس کے سامنے کھولا جائے گا، پھر بولا جائے گا اقرا کتابک، اپنی کتاب پڑھ لے۔ ایک حدیث میں نے بیان کی تھی نا، حدیث بطاقہ، ایک آدمی ایسا ہوگا کہ 99 دفتر گناہوں کے اس کے سامنے پھیلا دیے جائیں گے، اور ہر ایک دفتر کی لمبائی اتنی ہوگی جہاں تک اس کی نظر جائے گی۔ اللہ پوچھے گا تنکر من ھذا شیئا، کیا جو کچھ لکھا ہوا ہے ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی تو انکار کرے گا؟ کہے گا نہ میرے رب، نہیں ہے میرے رب۔ پھر اللہ پوچھے گا اظلمک کتبۃ الحافظون، یہ جو لکھنے والے تھے تیرے کندھے کے اوپر جو نیکی اور بدی لکھ رہے تھے، کیا انہوں نے لکھنے میں کوئی غلطی کی ہے؟ ظلم کیا گیا ہے تیرے ساتھ؟ میرے کتبہ نے، لکھنے والوں نے کیا تیرے ساتھ ظلم کیا ہے؟ غالب تو بول دے گا، کیا بولا ہے غالب؟ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق۔ کیا بولتا ہے؟ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق۔ آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا؟ وہ تو فرشتوں نے جو چاہ لکھ لیا، ہمارا کوئی آدمی تھا لکھتے وقت؟ گواہ ہونا چاہیے۔ اللہ فرمائے گا ظلمک کتبۃ الحافظون، میرے لکھنے والے، حفاظت کرنے والے کتبہ نے کیا تیرے ساتھ ظلم کیا ہے؟ فوراً بول دے گا نہیں ہے میرے رب، جو کچھ لکھا ہے بالکل صحیح لکھا ہے۔ حدیث بتا رہی اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، اس کا عمل اس سے منقطع ہو گیا۔ منقطع ہونے کا مطلب اب کوئی عمل اس تک پہنچایا نہیں جا سکتا اور نہ وہ خود کوئی عمل کر سکتا ہے، مگر 3 چیزیں، الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، 3 چیزوں کا فائدہ اس کے مرنے کے بعد بھی پہنچے گا، اور یہ 3 چیزیں خود اس کی کمائی ہیں۔ صدقہ جاریہ، ایک ہے صدقہ جاریہ اور ایک ہے سنت جاریہ، دونوں کا فرق سمجھ لیں۔ اگر آدمی نے وصیت مال کے بارے میں کی ہے تو یہ صدقہ جاریہ ہے، اور اپنی اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کے بارے میں اگر وصیت کی ہے تو یہ سنت جاریہ ہے۔ سو دونوں کا فرق ذہن میں رکھا جائے۔ اگر مال کے بارے میں اس نے وصیت کی ہے کہ اسے اچھی جگہوں پر خرچ کر دینا تو یہ صدقہ جاریہ ہے، اور اگر اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت، دینی تعلیم و تربیت کے بارے میں اس نے وصیت کی ہے تو یہ وصیت سنت جاریہ ہے۔ یہ خود اس کا اپنا عمل ہے، مرنے کے بعد اس عمل کا فائدہ اس کو پہنچتا رہے گا۔ اور علم ينتفع به، کوئی علم چھوڑ کر کے یہاں سے گیا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، دینی علم چھوڑ کر کے گیا ہے، لوگ اس